أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 116 تا 122 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے قالوا، ان کافروں نے کہا، لئن لم تنتہ، اے نوح البتہ اگر آپ باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، البتہ آپ ہو جائیں گے سنسار کیے ہوئوں میں سے۔ قَالَ رَبِّ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ فافتح بینی و بینہم فتح، بس آپ میرے اور ان کے درمیان واضح کر دیجئے، واضح کر دینا، کھول دیجئے، واضح طور پر کھول دینا۔ وَنَجِّنِي، اور مجھے نجات عطا فرما دیجئے۔ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے نجات دی۔ وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا، پھر ہم نے غرق کیا باقی رہ جانے والوں کے بعد۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا، پھر ہم نے غرق کیا نجات پانے والوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے کافر مشرک وغیرہ۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے گزشتہ رکوع سے۔ ان آیات کریمہ میں بھی نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد جو نافرمان تھی وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ باقی رہ جانے والے 80-84 لوگ تھے جن کو جو ایمان لانے والے تھے۔ نوح علیہ السلام پر اللہ نے ان کو بچا لی، باقی سب کو ہلاک کر دیا، سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1 ہفتہ نہیں، 50 دن نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ 950 سال تبلیغ فرمائی اور اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی دعوت میں آپ کے دن اور رات گزر گئے، نہ آپ نے دن کو تبلیغ چھوڑی، نہ آپ نے رات کو رب کا پیغام پہنچانا چھوڑا۔ کفر سے روکا، شرک سے روکا، ہر طرح کی معصیت و شیطانی کاموں سے قوم کو روکا۔ لیکن 950 سالوں میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے، لیکن یہ لوگ اس قدر ضدی تھے کہ اس ضد کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہ لائے اور ان کے آنے والی نسلیں بھی ایمان نہ لائے۔ اور جب ایسا ہوا کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا اے نوح، اگر تو اپنی اس دعوت و تبلیغ سے باز نہ آیا، دعوت و توحید سے باز نہ آیا تو یاد رکھیے گا اے نوح، تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ یہاں پر لفظ آیا مرجومین، مرجومین رجم سے، اور رجم کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کر قتل کر دینا، اتنے پتھر مارے جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس سے آپ پر انبیاء علیہ السلام نے بہت سے انبیاء ایسے تھے جن کو ان کے قوموں نے شہید کیا، کسی نے کو آرے کے ذریعے چیر دیا گیا، کسی کو کنویں میں ڈال کر جو ہے مٹی سے دبا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ پیغمبروں کے مخالفین نے خوب ان کو ستایا اور بعض کو تو شہید ہی کر دیا گیا۔ تو جب اس کیفیت کو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو پرعزم ہے مجھے شہید کرنے پر، اور اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ جتنوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، ان کے علاوہ اور ایمان لانے والے نہیں ہیں نہ ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر رب سے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اب تم میرے اور ان کے درمیان فیصلہ واضح کر۔ فیصلے سے مراد یہی تھا کہ اے اللہ اپنا عذاب بھیج، اپنا غضب ان پر نازل کر، اپنا قہر ان پر نازل کر، اور ان میں سے ایک بھی کافر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، فرمایا اے میرے رب اس زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، اس زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، سب کے سب کافر کو اے اللہ ہلاک کر ڈال۔ اللہ نے آپ کی فریاد کو سنا اور ایسا سنا کہ پھر دیکھا اس زمانے کے لوگوں نے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان اس سے پانی اتارا، برسایا، یہ لوگ خوش ہونے لگے کہ اب بارش آئی ہے، پانی برسا ہے، بنجر زمینیں، خشک زمینیں اب تر ہوں گی اور جانور پیاس بجھائیں گے اور ہم اپنی پیاس بجھائیں گے۔ بڑے خوش ہوئے، بھنگڑے ڈالنے لگے، ناچنے لگے۔ یہ کیا معلوم تھا ان احمقوں کو
یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر زمین پھٹی، اس سے پانی ابلا اور ابلتا گیا، اتنا نکلا کہ بہتا گیا، آسمان سے پانی برستا گیا۔ میرے رب نے پوری زمین کو پانی میں ڈبو دی، اور پانی میں صرف ڈوبی نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں جتنا پانی پہنچا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پوری دنیا کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد جب طوفان نوح تھما تو یہ جوتی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور میرے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، ان سب کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ بیٹے کو دیکھا کہ وہ دوڑا ہوا جا رہا۔ نوح علیہ السلام پانی میں ڈوب رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، وہ تیرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو میں کس طرح بچ جاؤں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، کہ اے میرے بیٹے، شفقت تھی، محبت تھی اپنے بیٹے سے، کہ کلمہ پڑھ ہمارے ساتھ سوار ہو جا تو تم بچ جائے۔ بیٹے نے معلوم کیا جواب دیا؟ جس طرح کہ آج ہمیں شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، زندگی ابھی بہت بڑی ہے، کر لو گناہ جتنے کرنے ہیں، کیا کرنا ابھی سے نمازیں پڑھ کر، ابھی سے اللہ سے ڈر کر، ابھی سے دین پر چل کر، اسلام پر چل کر، ابھی سے کیا کرنا ہے، ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز دھوکے میں ڈالتی کہ عمر بہت لمبی ہے، تو ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، بنانا ہے، زمینیں، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، چاہے کسی کا حق نصب کر کر کرے، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر کرے، چاہے کہ کسی کے دل آزاری کر کر کرے، چاہے کسی بھی طرح آئے تو دولت آئے، چاہے کسی بھی طرح ہو، میں امیر بن جاؤں اور مجھے سب کچھ دنیا میں مل جائے، اسی میری نسلیں کھانے والی بن جائیں اور بہت کچھ اتنا بنا جاؤں کہ میری کئی نسلیں کھا سکے۔ تو یہ فکر، اور اس میں اللہ کے حکموں کو نہ دیکھا، نہ نماز دیکھی، نہ روزے دیکھی، نہ حج دیکھی، نہ زکوٰۃ دیکھی، نہ حرام کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کو دیکھا، نہ رشتہ داریوں کے حسن سلوک کو دیکھا، نہ ہی پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھا۔ بس زندگی گزر رہی ہے اپنے آپ میں، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس اپنے آپ کی فکر کہ زندگی پڑی تو اللہ کو منا لوں گا۔ کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ مجھے توبہ کا موقع ملے گا، میں اللہ سے معافی مانگ لوں اس چیز کا مجھے موقع مل جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو گارنٹی یہی ہے کہ جو سانس ہے اور اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس میں ہر وقت اللہ کی یاد رکھنا اور روزانہ معافی مانگنا اور توبہ کے ساتھ اپنی شام کو گزارنا اور اپنی صبح کی ابتدا کرنا، اور اس چیز پر نظر دوڑانا اپنے اعمال کے محاسبے کے ساتھ، کتنوں کے دل میں نے دکھائے، کتنوں کو تکلیفیں میں نے دی، کتنوں سے رشتے میں نے توڑے اور کتنوں سے دوریاں میں نے بردی، کتنے کا حقوق میں نے غصب کیے، کتنے میں نے اپنی نبی کی طریقوں کو چھوڑا، کتنا میں نے توحید کے خلاف باتیں کی، شرک کی کفریہ کلمات اور بدعات اور خرافات مجھ میں، میری اولادوں میں جو ہے گھسی ہوئی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا محاسبہ کر کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کیونکہ موت جب آئے گی وہ موقع کسی کو نہیں دیتی۔ صحت مند ہو معافی مانگ لو، تکلیف میں انسان کو اپنی تکلیف کی فکر رہتی ہے اور دوسری طرف دھیان نہیں جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف جب آئے تو توبہ کا بھی موقع نہ ملے اور اپنی تکلیف کو دوری کرنے کی فکر میں آپ لگے رہے کہ کس طرح بیماری دور ہو جائے، کس طرح مجھے شفا مل جائے، کس طرح مجھے یہ زخم میرے بھر جائے۔ اسی فکر میں آپ کو توبہ کی طرف ذہن ہی نہ جائے، آپ کا دماغ ہی نہ جائے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی، اب میرا بلاوا آ گیا، اب میں قبر میں جانے والا ہوں، اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، انسان کا ذہن ہی نہ جائے۔ تو یہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو
950 سال اس امید کے ساتھ تبلیغ کی، دعوت توحیدی کے شاید کہ یہ ایمان لے آئے، ان کی نسلیں ایمان لے آئے، لیکن نالائق اور ضد پر اڑے رہے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی اور بیٹے اور اللہ نے عذاب نازل کیا اور بیٹے کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے میرے بیٹے آ جا، سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ بیٹے نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو عنقریب پانی سے بچوں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ اب اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچنے والا، سب نافرمانوں کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا نہ مانا، اس کے مقدر میں کفر تھا، شرک تھا اور ہلاک ہونا تھا، سو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے رب نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کی قوم کو جو کشتی میں بھرے ہوئے لوگ تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے باقی رہنے والوں کے بعد ہلاک کر دیا ان سب کو جتنے بھی کافر تھے، مشرک تھے، نافرمان۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب مہربان ہے۔ آج کی اس دنیا کے اندر بتلانے والے بتلاتے ہیں 5 ارب سے زیادہ انسانیت آباد ہے، 5 ارب سے زیادہ اس دنیا میں انسانیت آباد ہے۔ ان 5 ارب کے اندر تقریباً 1 ارب وہ ہے جو کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان میں وہ سب ہیں، رافضی ہے، زکری ہے، بہائی ہے اور حالی ہے، اور اسی طرح پر منکرین حدیث ہے، منکرین قرآن ہے، منکرین آخرت ہے، اور منکرین ختم نبوت ہے، منکرین قرآن ہے۔ بے شمار فرقے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کہیں پر حدیث کا انکار کرنے والے، کہیں پر قرآن کا انکار کرنے والے، کہیں پر بے سکبات موت کا انکار کرنے والے، کہیں اللہ کے ایک ذات کے ساتھ دیگر مخلوقات کو شریک کرنے والے، کہیں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، تو کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی گلوچ علیہ باللہ دینے والے، وہ ہر طرح کے لوگ کل جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے، لیکن ساتھ میں کفریہ ان کے نظریات، کفریہ ان کے عقائد، جن کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، ان کے کلمے کے جو تقاضے ہیں ان پر وہ پورا نہیں اترتے، ان سے وہ منحرف ہیں، وہ پھرے ہوئے۔ تو ان 1 ارب میں یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کلمہ گو کہلاتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے جو کافر ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کافر ہیں۔ تو میرے واجب احترام عزیز دوستوں، یہ قرآن ہے، یہ ہمیں ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ ہماری دنیا کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ تو اس سے تعلق جو مضبوط جوڑتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تو ہمیشہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، اور جو اس سے دوریاں برتتا ہے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کافر ہوں، کافر کب ہو گیا، میں تو مسلمان ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ کلمے کے تقاضوں سے کب نکل چکا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہو۔ یہ واقعات ہے، آگے قوم عاد کا تذکرہ آ رہا ہے، آپ مسلسل انبیاء علیہ السلام کے سورۃ الشعراء میں تذکرے سن رہے ہیں۔ پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ سنا جو 3 رکوعوں پر مشتمل تھا، پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ سنا، پھر ان کے بعد آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور آگے بھی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائے تاکہ قوم عبرت حاصل کرے اور وہ کام نہ کرے جو ان قوموں نے کی، وہ بدعمالیاں نہ کرے جو ان قوموں نے کی،
اور ہلاکت کا سبب بنی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرو، ایمان کی دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اسلام پر فرما، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔